نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، تحقیق آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور شفا اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کی طرف۔ ایک اور جگہ ارشاد باری ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے اس انعام اور رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ آج امت کی بدحالی قرآن سے دوری ہی کی وجہ سے ہے۔ اس کے لیے ہر شخص کو خود کو بدلنا ہوگا، اور قرآن کا علم سیکھے بغیر یہ ممکن نہیں۔ یہ وہ علم ہے جس کی کوئی حد تک نہیں، پنگوڑے سے لحد تک جاری رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دعا سکھائی، اس میں مال و دولت یا جائیدادیں نہیں، بلکہ اللہ پاک نے یہ دعا سکھائی، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو ہمیں بھی اپنے لیے یہی دعا کرنا چاہیے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کا علم عطا فرمایا تھا، انہیں اور علم کی ضرورت بھلا کہاں تھی، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی تاکہ ہمیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو علم حاصل کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے، کیونکہ علم حاصل کرنے کے بعد انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ ٹھوکر کم کھاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نمازوں میں یہ دعا ضرور شامل کرنا چاہیے۔ علم ہمیں شیطان کے وار سے بچاتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ قرآن کا علم مکمل ہدایت ہے، اور جسے ہدایت مل گئی وہ شیطان کے حربوں سے بچ جائے گا، وہ اس کی چالوں کو سمجھ جائے گا اور اس کی زندگی سیدھی ہو جائے گی۔ اس لیے شیطان ہمیں حیل و بہانوں سے بہکائے گا کہ بس قرآن پڑھ لو، اسے سمجھنے کی یا اس کا علم لینے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کھولنے سے پہلے تعوذ و تسمیہ کے کلمات سکھائے تاکہ شیطان سے بچا جائے اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ فرد بدلنے سے ہی قومیں بدلتی ہیں، اس لیے ہمیں سب سے پہلے خود یہ علم حاصل کرنا ہوگا، تبھی دوسروں تک پہنچائیں گے اور اپنی اگلی نسلوں کو سکھا سکیں گے۔ ایک نسلی مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں اس نعمت کا اندازہ نہیں جو اللہ پاک نے اسلام کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی، کیونکہ نعمت کا اندازہ اسی کو ہوتا ہے جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو۔ آج ہمیں نو مسلموں کے حالات جان کر یہ اندازہ ہو رہا ہے جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں وہ اس کے کس قدر طلبگار ہیں اور اسے پانے کے بعد کس قدر اللہ کے شکر گزار ہیں۔ تو آئیے ہم اپنا سلسلہ نو مسلم خواتین کی حالات زندگی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محترمہ ڈاکٹر ماریہ، جن کا تعلق امریکہ سے ہے، وہ اپنے قبول اسلام کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرے قبول اسلام کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور ترجمہ قرآن پاک کا تنقیدی نگاہ سے مطالعہ شروع کیا تاکہ مجھے یہ معلوم ہو سکے کہ آیا یہ حق ہے یا باطل۔ لیکن اس وقت میں حیرت و مسرت کے ملے جلے جذبات میں ڈوب کر رہ گئی جب میں نے دیکھا کہ اسلام کا عقیدہ تو نہایت واضح، روشن اور صاف ستھرا ہے، اور اس کے اندر خدا کا جو تصور ہے وہ بھی بے غبار ہے۔ یعنی اس قرآن پاک میں یہ پڑھ کے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، مجھے ایک طرح کی ذہنی آسودگی اور قلبی اطمینان و سکون حاصل ہوا، اور جو سوالات میرے حاشیہ ذہن پر گردش کر رہے تھے، قرآن مجید میں مجھے ہر ایک کا تشفی بخش جواب مل گیا۔ اس کے بعد تو میں نے قرآن پاک اور دیگر اسلامی موضوعات کے مطالعے کو اپنا محبوب مشغلہ بنا لیا اور اسلام کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے خوب اچھی طرح مطالعہ کیا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقدس صحابہ کرام کی سیرت اور اسلامی تاریخ کا بھی مطالعہ کیا۔ اسلام نے صنف نازک کو جو مقام و مرتبہ اور حقوق صدیوں سے دے رکھے ہیں، اس نے میری نگاہوں کو خیرہ کر دیا، جبکہ امریکہ میں عورتوں کے اپنے حقوق کی بازیابی اور برابری کے مطالعے کی تاریخ چند سالوں سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد دوسرا قدم میں نے یہ اٹھایا کہ مسلم مردوں
عورتوں اور ان کی آئلی و خانگی زندگی کا تجزیہ کرنا شروع کیا، ان کی معاشرتی و اجتماعی زندگی کا تقابل و موازنہ کیا، اور یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ حسن اتفاق سے میری ملاقات بعض دیندار اور شریف مسلمان گھرانوں سے ہو گئی۔ ان کے طریقہ زندگی، طرز معاشرت، خانگی ادب، بچوں کی نگہداشت اور ان کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ دیکھ کر میں مسحور ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے پیار محبت کا معاملہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہیں، اور اس کے بالمقابل جو بھی کام کرتا ہے اس قدر احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، اسے قدر و احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، اور یہ وہ بات ہے جو امریکہ کے عیسائی گھرانوں میں عنقا ہے۔ اسلام میں عورتوں کے ساتھ جو احکام مخصوص ہیں، ان میں کون سا حکم ان کو سب سے زیادہ پسند آیا؟ اس کے جواب میں انہوں نے بردستہ کہا، حجاب، کیونکہ مجھے مکمل یقین اور اطمینان ہے کہ عورت کا اپنے جسم کو ڈھکا رکھنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مردوں سے کمتر ہے، بلکہ یہ اس کے تحفظ اور احترام و اکرام کا خاص حق ہے۔ اس طرح اسلام مطلقہ عورتوں کو خاص مدت تک نفقہ دیتا ہے اور مزید اسے شوہر کے گھر میں رہنے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ اگر امریکہ میں ایسا ہوتا تو ہزاروں مطلقہ عورتیں یوں بے گھر در بدر ماری ماری نہ پھرتیں۔ پھر یہ کہ اسلام نے عورتوں کی اصل ذمہ داریوں کی بھی وضاحت کے ساتھ تشریح کی ہے، مثلاً یہ کہ وہ اپنے گھر اور بال بچوں کی نگہداشت کرے، کیونکہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقت دینا دراصل تہذیب و تمدن کی تعمیر و ترقی کے مترادف ہے۔ بصورت دیگر بچے شتر بے مہار کی طرح بلا کسی تربیت کے پرورش پائیں گے، جیسے کہ آج کل امریکہ میں عام طور سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ امریکیوں کے نزدیک اسلام کا تصور نہایت گھناؤنا اور مسخ شدہ ہے، جو بہت حد تک سیاست سے جڑا ہوا ہے۔ ذہنی طور سے وہ اسلام کو جنگ و جدل کا مذہب گردانتے ہیں، جو ہمیشہ آمادہ قتل و خون ریزی اور آمادہ دہشت و بربریت ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ کبھی بھی اسلام کو ایک نظام حیات کے طور پر نہیں دیکھتے۔ اس لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ضروری امر ہے وہ یہ کہ ہم انہیں اسلام کا ہر زاویے سے تعارف کرائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ اسلام ایک مکمل ہمہ گیر نظام حیات ہے، اور ان کے سامنے عملی زندگی میں اچھا نمونہ پیش کریں۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم عملی طور پہ اخلاص کے ساتھ قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کریں اور اپنی معاشرت اور خاندانی زندگی کو اسلامی اصولوں پر استوار کریں۔ ورجینا ہاجرہ میر، ان کا تعلق بھی امریکہ سے ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ میں نے 7 برس تک ایک تربیت یافتہ مبلغہ کی حیثیت سے عیسائیت کا پرچار کیا، لیکن سچی بات ہے کہ اس مذہب کی تبلیغ میں آنکھیں بند کر کے کرتی تھی، ورنہ دل مطمئن تھا نہ دماغ۔ عیسائیت کے کسی ایک عقیدے پر عقل کو اطمینان نہ تھا، لیکن ماحول کے جبر اور پیشہ ورانہ مجبوری نے گویا مضبوط زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، جنہیں توڑنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ بالآخر میں ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو گئی، اور ایک دن ان ساری پابندیوں کو توڑ کر میں امریکہ سے بھاگ کھڑی ہوئی اور یورپ کی سیاحت پر چل نکلی۔ پھرتے پھراتے جرمنی پہنچ گئی، جہاں خوبی قسمت نے میرا تعارف ایک پاکستانی نوجوان سے کرا دیا۔ یہ نوجوان عام لوگوں سے بہت مختلف تھا، سنجیدہ، خوش اخلاق، بااصول۔ مجھے اس کے مزاج اور اطوار نے بہت متاثر کیا، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ پاکیزہ کردار کا حامل تھا اور عام روایت اور رسم کے مطابق وہ عورت کو کھلونا نہیں سمجھتا تھا، ان کی عزت کرتا تھا۔ اس طرح میں نے اس کی شخصیت کے حوالے سے اس کے مذہب کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، اور یہ جان کر مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ اس کا مذہب عقل اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس میں عیسائیت کی طرح توہم پرستی نہیں، شرک نہیں، بت پرستی نہیں، سارے عقائد صاف ستھرے ہیں اور انسانی نفسیات کو مطمئن کرتے ہیں۔ چنانچہ میں کہ ایک عرصے سے بباطن پریشان تھی، خوش دلی سے مسلمان ہو گئی اور ہم دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اللہ رحیم و کریم نے مجھ پر دورہ فضل فرمایا، اپنا پسندیدہ دین عطا کر دیا اور ایک شریف الطبع نیک انسان سے بھی وابستہ فرما دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شادی کے بعد ہم دونوں پاکستان آ گئے اور یہاں میں نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 1.5 سال تک قیام کیا، اور اسلام اور پاکستانی مسلمانوں کی مزید خوبیاں مجھ پر آشکارا ہوئیں۔
یہ میری زندگی کا انوکھا تجربہ تھا۔ میں اب تک امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں مقیم رہی تھی جہاں دنیا جہاں کی سہولتیں تھیں، لیکن اب ایشیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہائش پذیر تھی جہاں سادگی اپنی آخری انتہا تک جلوہ گر تھی۔ خدا کا شکر ہے مجھے اس نے اپنے فضل سے حقیقت پسندی عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ اس گاؤں میں رہتے ہوئے میں ذرا بھی پریشان نہ ہوئی، بلکہ یہاں میں حقیقی مسرت اور سکون کے ایک نئے احساس سے بہرہ مند ہوئی۔ کہاں تو امریکہ اور یورپ میں خاندانی زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور کہاں پاکستان کی معاشرتی زندگی کے جہاں گھر کے سب افراد باہم شیر و شکر ہو کر ہنسی خوشی پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ امریکہ میں میاں بیوی کو بھی اکٹھے مل کر کھانا کھانا بہت کم نصیب ہوتا ہے، جبکہ پاکستان کے اس گاؤں میں گھر کے سب افراد ایک ہی جگہ کھانا کھاتے تھے۔ باپ کو ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل تھا، ماں کا سب لوگ جی جان سے احترام کرتے تھے، اور میری نندیں مجھ پر جان چھڑکتی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ گاؤں ایک جنت سے کم نہ تھا۔ کسی گھر میں خوشی ہوتی تو سب خلوص اور مسرت سے اس میں شریک ہوتے، اور کہیں وفات ہو جاتی تو سارا گاؤں اس غم کو محسوس کرتا، اور سوگوار خاندان کئی دن تک گھر میں کھانا نہ پکاتا، اور آس پڑوس کے لوگ ان کی خبرگیری کرتے۔ گاؤں میں بزرگوں کا خاص احترام ملحوظ رکھا جاتا، اور گھر کے سب افراد ماں اور باپ کو خصوصی اہمیت دیتے۔ نوجوان خوش اخلاق تھے، اور بچیاں شرم و حیا کی پیکر تھیں۔ یہ سب کچھ امریکہ اور یورپ کے تمدنی زندگی سے بالکل برعکس تھا، جہاں بیٹی 17 سال کی ہوتی تو اسے گھر سے باہر نکلنے، خود کمانے اور اپنی زندگی کا راستہ خود متعین کرنے پر مجبور کیا جاتا۔ سچی بات ہے کہ مرد و زن کے تعلق کے حوالے سے امریکہ اور یورپ کی زندگی جانوروں سے ذرا مختلف نہیں۔ وہاں بے شمار خاندان ہیں جہاں والدین کے 10 12 بیٹے ہیں، لیکن بڑھاپے اور بیماری میں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ جانوروں کی طرح ماں باپ کو بھول بھال کر بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اس گاؤں میں میں نے دیکھا کہ کوئی نوجوان لڑکی گھر سے اکیلی نہیں نکلتی تھی، اور مناسب وقت پر سب بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی تھیں، گویا شیطان کو راہ پانے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ اس طرح میرے نزدیک مسلمان ہونا اور اسلام سے عملی طور پر وابستہ ہو کر رہنا دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کاش یہ نعمت ساری دنیا کو مل جائے اور کرۂ ارضی حقیقی معنوں میں جنت نظیر بن جائے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ نے دنیا میں اپنی حقیقی حاکمیت قائم کرنے اور بنی نوع انسان کی دائمی فلاح کے لیے اسلام کو منتخب کر لیا ہے، اور وہ وقت آ کر رہے گا جب اسلام ساری دنیا کا مذہب ہوگا اور ظلم اور جہالت کے اندھیرے کافور ہو جائیں گے۔ آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ میری 2 بچیاں ہیں جن کی پرورش میں خالص اسلامی طریقے سے کر رہی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ پاکیزہ ماحول میں پروان چڑھ کر اللہ کے دین کے فروغ اور عزت کا باعث۔ محترمہ یاسمین صاحبہ، جن کا تعلق فرانس سے ہے، وہ پاکستان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ دکھ اور حیرت اس بات پر ہوئی کہ ایک مسلمان ملک میں خواتین پردے کے بغیر کھلے عام گھومتی ہیں۔ فرانس میں تو ہمیں پردے میں دقت پیش آتی ہے، لیکن پاکستان میں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسلام پر عمل نہ کیا جائے۔ کاش کہ یہ خواتین مغربی تہذیب کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں، پھر یہ کبھی اس کی تقلید کی خواہش اپنے دل میں نہ لائیں۔ بے حجابی در حقیقت عورت کو بے وقت بنا دیتی ہے، اور یوں عورت لاشعوری طور پہ معاشرے میں بے راہ روی کا سبب بنتی ہے۔ اسلام نے عورت کو بے حساب عظمت عطا کی ہے۔ پردہ عورت کے درجے بلند کرتا ہے، جبکہ مغربی تہذیب عورت کا تشخص بحیثیت بیوی، بیٹی اور ماں کے بے حد گرا دیتی ہے۔ اسلام میں عورت ایک ہیرے کی مانند ہے، جبکہ مغرب میں محض ایک پتھر جو ادھر سے ادھر لڑکا دیا جاتا ہے۔ مسلمان عورت خوش قسمت ہے، اس پر مشکل وقت بھی آئے تو وہ تنہا نہیں کہ اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ جب تک میں مسلمان نہیں ہوئی تھی، میرے احساسات و جذبات کے بہہ نکلنے کی کوئی راہ نہ تھی، میں تنہا تھی۔ اب میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ پاکستانی بہنوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ خدارا مغربی تہذیب کی چکا چوند پر مت جائیے، دور کے ڈھول سہانے ہیں۔ ایک قدم اللہ کی طرف اٹھائیے، اللہ بڑھ کر آپ کو تھام لے گا۔ یورپ میں مکمل آزادی وہاں کی عورت کے لیے عذاب بن گئی ہے۔ اس آزادی پر اللہ کی غلامی کو ترجیح دیجیے۔ وطن عزیز کی بے شمار ماڈرن خواتین امریکہ اور یورپ کو آئیڈیل سمجھتی ہیں، لیکن بچوں کے ساتھ ساتھ جس مخلوق پر یورپ نے سب سے زیادہ ظلم کیا ہے وہ عورت ہے۔
مختلف وجوہ کی بنا پر جنسی بھوک نے ایسی غیر معمولی صورت اختیار کر لی ہے کہ کسی بھی عمر میں عورت کی نہ عزت محفوظ ہے نہ اسے کوئی تحفظ حاصل ہے۔ ایک سروے کے مطابق امریکہ کی 60% لڑکیوں نے بتایا کہ انہیں پہلا جنسی تجربہ باپ یا بھائی سے حاصل ہوا۔ 17 سال کی نوعمر لڑکی جب اپنی عملی زندگی میں داخل ہوتی ہے تو اسے روزگار کے ساتھ ساتھ بیک وقت کئی مردوں سے تعلقات استوار کرنے پڑتے ہیں، مگر تحفظ یا سکون نام کی کوئی چیز اسے حاصل نہیں ہوتی۔ یورپ کے مرد کی خود غرضی دیدنی ہے۔ اس ٹھنڈے براعظم میں وہ خود 3 پیس سوٹ پہنتا ہے مگر عورتوں کو منی اسکرٹ پہننے پر مجبور کرتا ہے۔ یورپ میں مردوں کی خود غرضی، تنگ دلی بلکہ کمینگی کا یہ عالم ہے کہ باقاعدہ شادیوں کا رجحان خطرناک حد تک کم ہوتا جا رہا ہے۔ مرد گھر بسا کر شوہر اور باپ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ عورت کو عیش و نشاط کا ایک ذریعہ تو بنانا چاہتا ہے مگر بچوں کی پرورش و خبرگیری سے انکار کرتا ہے، اور یہ ذمہ داری صرف بیچاری عورت پر آ پڑتی ہے جو ملازمت بھی کرتی ہے، بچوں کو بھی پالتی ہے، مردوں کے ظلم و ستم بھی سہتی ہے۔ چنانچہ یورپ میں خواتین کی اکثریت بددل ہو کے شادی کے بکھیڑے میں ہی نہیں پڑتی اور طرح طرح کے مسائل و مشکلات سے گھبرا کر شراب اور منشیات میں پناہ لیتی ہے، لیکن ذہنی سکون انہیں کہیں نہیں ملتا، اور خوبصورت لباس، دلکش مسکراہٹ اور دنیا جہان کی آسائشوں کے ہوتے ہوئے بھی ان کی زندگی جہنم دار بنی رہتی ہے۔ محترمہ سلمیٰ یاسمین نجمی لکھتی ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی رہی کہ اس نے ہمیں کتنی بڑی آزمائش سے بچا لیا اور مسلمان پیدا کیا، ورنہ ہم میں کہاں یہ استطاعت تھی کہ حق کو سمجھتے اور اپناتے۔ اول تو ایسے نادر مواقع ہی عورتوں کو کب ملتے ہیں، اور اگر مل جائیں تو جادۂ حق پر چلنے کا حوصلہ کہاں سے ملتا۔ مسلمان ہوتے ہوئے بھی روایت سے ہٹ کر اسلام پر چلنا آسان نہیں، وجہ یہ کہ ہنود و یہود اور نصارہ کے خاندانوں میں پیدا ہو کر اسلام کے راستے کو اختیار کیا جائے۔ شکر کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ان خواتین کے نقش قدم پر چلیں، طاغوت سے اپنے دامن چھڑائیں اور اسلام کو اس کے صحیح تناظر میں سوچ سمجھ کر اپنائیں۔ محترمہ عامرہ احسان لکھتی ہیں کہ 9 مسلم بہنیں ہمیشہ ہوا کے تازہ جھونکے کی طرح روح ایمانی کو تازگی عطا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ دین کی حقانیت پر یقین پختہ تر ہو جاتا ہے، بن مانگے بن ترسے کی پائی ہوئی ہدایت پر احساس تشکر کچھ اور گہرا ہو جاتا ہے، احساس ذمہ داری فزوں تر ہونے لگتا ہے، سرد پڑے جذبوں کو مہمیز لگتی ہے، سست پڑتے قدم توانائی پا جاتے ہیں۔ جس قرآن نے حق کی تلاش میں بھٹکتی ان خواتین کو راہ ہدایت دکھائی، وہ ہمارے گھروں میں تا حیات اونچی جگہ پر نہایت ادب و احترام سے رکھا رہ جاتا ہے، اور ہم اس مقدس کتاب کو بنا سمجھے اور جانے پڑھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھے بغیر عشق رسول کے نعرے لگاتے زندگی گزار دیتے ہیں۔ اقبال نے کیا خوب کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ پاک ہمیں ان داستانوں سے سبق حاصل کرنے کی اور خود کو قرآن سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ قرآن خوانی سے بہتر قرآن فہمی ہے، لہذا اپنے اپنے گھروں میں قرآن فہمی کا رواج عام کریں۔ یقین کیجئے قرآن بہت آسان ہے اور یہ آپ کا انتظار کر رہا ہے بہت دیر سے، بس ایک بار آپ آئیں تو صحیح، سنیں تو صحیح، اسے سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ یقین کریں یہ صرف آپ سے بات کرے گا اور آپ کی سنے گا۔ اس نفسا نفسی کے دور میں قرآن مجید صرف آپ کے لیے تھا، آپ کے لیے ہے اور آپ کے لیے رہے گا۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے پاس ایک سچا ہمدرد موجود ہے۔ اور میں اپنے اس ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کروں گی کہ اے اللہ، دنیا کی جتنی حقیقت ہے اس کی اتنی ہی طلب عطا فرما، اور آخرت کی جتنی وسعتیں ہیں ان کے مطابق جد و جہد کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔